ہمارے آئندہ کے نگران سیٹ اپ کا مکمل حق اور ساتھ ہی آرمی چیف صاحب کے نام پاکستان کو عالمی معاشی سپر پاور بنانے کی تحریک محمدی کی خاص ٹیکنیک۔ حالانکہ حق تعالیٰ تو ہم سب کا ظاہر و باطن اور چھپی حفظ و طمع کی انتہاؤں کو پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ اس ریاست کی خلافت کی بھاری ذمہ داری کا بوجھ ہمارے کمزور کندھوں سے نہ اٹھایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ازل سے ہی انسان کو آزمانے کا آزمائش کا ایک کتابی اصول اور قرآنی دستور رہا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعہ سے مخلوقات کے سامنے اپنے قرآن کے سچے قانون کی حقانیت کے اصولوں کو بطور حجت پیش کر سکیں۔ اللہ اپنے ملک میں اپنے لکھے کے خلاف کبھی بھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، نہ ہی یہ جاہل انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ چھپی حکمتوں کی حیرت انگیز تدابیر کو جانتا ہے۔ پاکستان کو برسوں سے لوٹنے اور سیاسی و معاشی قتل و غارت گری اور کرپشن کرنے والے ہوش کریں کہ ہم جو مال و دولت بھی حرام طریقے سے لوٹ چکے ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں، بلکہ معاشی ظالموں کو اب بھی کھلی چھٹی دے کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کی خاطر انہیں ابلیس کے سحر کا اسیر بنا کر ان کی لکھی تقدیر کے مطابق ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا قدرتی منصوبہ چل رہا ہے۔ اللہ کے پاس ہر ملک کو لوٹنے والے کی مکمل فائل موجود ہے جو کبھی بھی لیک ہو سکتی ہے، کیونکہ پاناما وکی اور ڈان لیکس سے حاصل ہونے والی کرپشن کی وہ تمام فورینزک رپورٹس اور والیومز ابھی بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے سامنے ابھی تک نہیں کھلیں، لیکن اللہ کے علم الہی کے حساب سے ان کے کھلنے کا وقت آ چکا ہے۔ ملک لوٹنے کا سارا ریکارڈ ہی پاکستان کے حق میں اللہ کے ملک پاکستان ہی میں موجود ہے، جو صرف اللہ کی توحید کے اشارے کا منتظر ہے۔ پھر گواہ روحوں کی طرح سے اڑ کر سامنے آئیں گے کہ ساری دنیا حیران ہو جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم معافی مانگیں اور خود ہی پرکار کی طرح سے اپنے ہی گرد گھومتے ہوئے اپنی خود احتسابی کر لیں۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے بھی ہمیں جلال حق کے خوف سے نہ جگایا تھا۔ اب پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، بالخصوص پاکستان کی پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے درخواست ہے کہ پاکستان کا نگران وزیر اعظم چنتے وقت انتہائی عقل، دانش، حکمت اور دھیان رکھیں۔ پاکستان کا آئندہ کا نگران سربراہ یا وزیر اعظم وہ منفرد و یکتا و یگانہ ہو کہ جو پاکستان کے تابناک ہدف، پاکستان کے تمام تخلیقی اور تکمیلی عناصر، پاکستان کی نوری روشنی کی ارتقائی رفتار، پاکستان کی ٹائم، اسپیس اور سپیڈ اور فریکوینسی، پاکستان کی تقدیر مبرم کے گرینڈ کلمہ و کلیہ اور سپر اٹرنل ایجنڈا سے بخوبی واقف ہو، تاکہ وہ اس قوم کو پاکستان کے تابناک ہدف 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور کی طرف ایک اور متحد کر کے پاکستان کو معاشی طور پر خوشحال بنا کر اندرون و بیرونی ہر طرح کے فتنہ و فساد کے شر سے دائمی طور پر رہائی دلا سکے، اور کسی بھی ایک شخص، جماعت یا فکر کے ساتھ ظلم، زیادتی یا ناانصافی نہ ہو۔ ہم نے اپنے پچھلے کئی پروگرامز میں یہ بتا چکے ہیں کہ اگر ہم نے خود ہی اپنی اہلیت، علم، دانش سے ان سنگین معاشی اور معاشرتی معاملات کو کنٹرول نہ کیا تو اللہ کے پاس ہمیں سبق اور عبرت سکھلانے اور پاکستان کو اس کی تقدیر مبرم کے مطابق عروج دلانے کے حکمت قرآن میں بے پناہ طریقے موجود ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کہیں ہماری شدید غفلت، ظلمت، جہالت اور ضلالت اور بخل دیکھ کر سورہ محمدی کی آخری آیت 47/38 میں موجود سچے قرآنی حقائق کے مطابق ہم پر پھر کسی اس غیر قوم کو مسلط نہ کر دے کہ جو اخلاقی اور کرداری طور پر ہم جیسے مالی حوث پرست، کرپٹ، لالچی اور بدعنوان نہ ہوں گے۔ کیا ہم کبھی چاہیں گے کہ پاکستان کی قسمت میں لکھا عروج اسے کوئی اور غیر قوم دلائے؟ محترم جناب آرمی چیف صاحب، حافظ جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کے لیے تبدیلی۔ ہم یہاں اس حقیقت کو ایڈ کر دیتے ہیں کہ ہمارے محسن آرمی چیف جناب حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کے اعلیٰ و عرفہ منصب کی بھی زکوٰۃ ہے کہ قرآن حکیم کی معاشی روح سے حق جہاد اکبر کرتے ہوئے اپنے سینے میں موجود قرآن حکیم کی حفاظت کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں، اور پاکستان کا لوٹا سارا پیسہ پاکستان واپس لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تفکر کی تبدیلی کی لاج رکھیں، تاکہ زمانہ آپ کی عظمت اور اہلیت کے گن گائے اور ایسے روحانی آدم کی تخلیق پر فرشتے اپنے رب کے حضور ناز کرتے ہوئے آسمانوں پر خوشیوں کی عید منائیں۔ انشاءاللہ اللہ کا رسول
اور صلاح کا معاشی شعور ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہم نے پاکستان کے اندر مزید کسی بھی طرح کے مذہبی، مسلکی، مکتبی عقیدے، ذات، جماعت، خاندان، نسل، پارٹیاں، لیگیں، تنظیمیں اور تحریکیں نہیں بنانی اور نہ ہی کسی ایک فکر کو انتہائی فوقیت دینی ہے، بلکہ ان سب کو ایک کر کے جادو جگانا ہے۔ پاکستان کے تمام سیاستدان اور سٹیک ہولڈرز یہ نوٹ کر لیں کہ سیاست پاکستان کے بارے انتہائی آسمانی اور روحانی ریزرویشنز کی وجہ سے اب مستقبل میں نظریاتی ریاست پاکستان کا کوئی بھی روایتی سیاسی سیٹ اپ نہیں بنے گا۔ اگر زبردستی طور پر دوبارہ سے پاکستان کا ویسا ہی روایتی سیاسی ڈھانچہ بنایا گیا تو یہ قدرتی کی طرف سے چند ماہ بھی نہ چلے گا اور ساری سیاسی، ثقافتی، معاشرتی، عدالتی اور ریاستی عمارت بھی بہت جلد زمین بوس ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پاکستان کے باطنی سربراہ ہیں، پاکستان کے بہت بڑی کائناتی ہدف اور روشن مقصد 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان کی بنیاد رکھ کر پاکستان کو اس کے انتہائی عروج اور ارتقاء کی سمت پر چلا رہے ہیں۔ اگر پاکستان کا نگران سیٹ اپ پھر اندھا ہوگا تو پھر نتیجہ ویسے ہی نکلے گا کہ جس طرح سے پچھلے 76 سال سے ہو رہا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ من ھذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ وإذا سبیلا، جو یہاں پر اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا روایتی نگران سیٹ اپ کسی حد تک پاکستان کے موجودہ مسائل کو تو جانتا ہوگا، مگر ملکی سیاسی، معاشی، ثقافتی، عدالتی مسائل کے پیدا ہونے کی اصل باطنی اور چھپی وجوہات نہ جانتا ہوگا۔ اس لیے وہ نظریاتی مملکت کے اگلے الیکشنز بھی 76 سالہ بے مقصد، بے مراد اور بے ہدف روایتی طریق پر ہی منطقی علم و عقل کی بجائے نفسانی اطوار پر بذریعہ مال و دولت کے حرام طریق پر ہی کرائیں گے، جس کا بالآخر انجام آپس کی روایتی لڑائی، جھگڑے، فتنہ و فساد اور جنگ و جدل کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، کیونکہ بمطابق قرآن حکیم کے نفس امارہ کی موجودگی میں ہر شے ہی حرام ہوا کرتی ہے۔ اندھا نگران وزیر اعظم نہ ہی 76 سالہ چھپے مسائل کا کوئی باطنی دائمی حل جانتا ہوگا اور نہ ہی پاکستان کے تابناک مستقبل کی واضح اور روشن خبر رکھتا ہوگا، لیکن صاحب تکوین اہل نظر کی ویژنری آنکھ سے اس کائنات کے خشک و تر میں کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔ ہم نے پاکستان کا ہدف اور مقصد بیسڈ اگلا سیاسی اور ریاستی ماڈل اور سیٹ اپ کیسا بنانا ہے کہ جو آسمانی اور روحانی طور پر بھی قبول ہو اور عالم دنیا میں بھی انتہائی مقبول ہو، تاکہ پاکستان کی حکومت کو اگلے 10 سال تک یعنی 27 رمضان 2033 تک اندر یا باہر سے کسی طرح سے بھی خوف و خزن یا ڈسٹربنس نہ ہو، جب تک کہ پاکستان 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور نہیں بن جاتا۔ آپ کے مکمل تعاون اور فوری جواب کا منتظر، صلاح الدین محمود، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، چیئرمین تحریک امامت پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔